السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی، استاد جامعۃ رضا فاطمۃ الزہرا اون سورت گجرات درجہ ثالثہ سے مخاطب ہدایت النحو کا درس دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے بھی مخاطب۔ اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً يُبْنَى عَلَىٰ عَلَامَةِ الرَّفْعِ كَالضَّمَّةِ وَنَحْوِهَا، نحو یا زید و یا رجل و یا زیدان و یا زیدون۔ منادہ کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے چوتھی قسم منادہ پڑھی تھی، ہے نا، جس کو حرف ندا کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ منادہ چند قسموں پر ہے۔ وَاعْلَمْ، جان لو، سنو، بے شک منادہ چند قسموں پر ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا، یعنی منادہ کا اعراب کئی قسموں پر ہے نا۔ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو۔ مفرد یہاں تثنیہ جمع کے مقابلہ میں نہیں ہے، بلکہ مفرد کے نیچے لکھا غیر مضاف ولا مشابہ۔ مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو، مشابہ مضاف نہ ہو۔ مفرد جس طرح واحد تثنیہ کیا کہتے ہیں، مفرد جس طرح تثنیہ جمع کے مقابلہ میں آتا ہے، اسی طرح مضاف کے مقابلہ میں بھی آتا ہے، مشابہ مضاف کے مقابلہ میں بھی آتا ہے۔ یہاں کہا کہ منادہ اگر مفرد ہو، مطلب یہ کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ معرفتاً، معرفہ ہو، بین سطر اوپر لکھا خواہ قبل ندا معرفہ باشد یا بعد ندا، ہے نا۔ معرفہ ہو یہ ندا سے پہلے چاہے ندا کے بعد، بہر صورت وہ معرفہ ہو۔ یبنا علی علامت رفع، تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ کَالضَّمَّةِ، اب رفع یہ کبھی ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، کَالضَّمَّةِ جیسا کہ ضمہ، وَنَحْوِهَا، اور اسی کی طرح کون ہے، کَالْأَلِف وَالْوَاوْ، جیسے الف اور واو، یعنی علامت رفع کبھی ضمہ کی شکل میں، کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں۔ آپ پڑھے ہیں تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، جمع کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، ہے نا۔ تو کبھی ضمہ اور الف یا واو کے ساتھ، جیسے یا زید و یا رجل۔ آپ دیکھیے زید یہ منادہ ہے، یا حرف ندا، زید اسم منادہ۔ زید یہ مفرد ہے یعنی مضاف نہیں ہے، مشابہ مضاف نہیں ہے، اور معرفہ ہے، یہ یا حرف ندا کے دخول سے پہلے ہی معرفہ ہے۔ اور رجل یہ مفرد ہے، مضاف مشابہ مضاف نہیں ہے، اور معرفہ ہے، مگر یا حرف ندا کے دخول سے پہلے یہ نکرہ تھا، یا حرف ندا آ کر کے رجل کو معرفہ بنا دیا۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ تو معرفہ ہو ندا کے دخول سے پہلے یا ندا کے دخول کے بعد، اسی لیے یہاں پہ دو مثال لایا۔ بہرحال جب آپ یا زید پڑھیں گے تو زیدو یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، یعنی یا زیدو پڑھیں گے، یا رجولو پڑھیں گے، یا بکرو پڑھیں گے، یا خالدو پڑھیں گے، یا عثمانو پڑھیں گے۔ سمجھ شریف بات آ رہی ہے؟ یا رسولو پڑھیں گے، یا اللہ پڑھیں گے۔ و یا زیدانی و یا زیدون، یا زیدان یہ یا حرف ندا ہے، زیدان یہ منادہ ہے، تثنیہ ہے، حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے۔ یا زیدون یا حرف ندا، زیدون منادہ یہ کیا کہتے ہیں، جمع مذکر سالم ہے، اسی لیے واو اور نون کے ساتھ ہے حالت رفع میں، ٹھیک ہے۔ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْإِسْتِغَاثَةِ،
اور لام استغاثہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، لام استغاثہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے۔ لام استغاثہ جیسے یا لزیدن، لزیدن میں جو لام ہے وہ لام استغاثہ ہے۔ لام استغاثہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے مدد طلب کی جائے، جس لام کے ذریعے مدد طلب کی جاتی ہے اس کو لام استغاثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یا لزیدن میں جو لام ہے وہ لام استغاثہ ہے، اور زید یہ منادا ہے، لہذا زید اس لام کی وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ یا لزیدن یعنی زید کے لیے مدد طلب، یا لزیدن یعنی زید پر، اے زید پر کوئی مدد طلب کرے، زید پر کوئی مدد کرے۔ وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ الف، اور الف ہا کے الحاق کے ساتھ، الف اور ہا کے الحاق کے ساتھ مفتوح ہوتا ہے، جیسے یا زیداہ، یا حرف ندا، زید منادا مفرد معرفہ، اب اس کے آخر میں الف اور ہا ملا دیے تو اب یا زیدو جو مرفوع تھا اس پر وہ مفتوح ہو گیا، یعنی پیش کی جگہ زبر آ گیا، یا زیداہ، ٹھیک ہے؟ وَيُنْصَبُ إِنْ كَانَ مُضَافًا، اور منادا منصوب ہوگا اگر مضاف ہو، منادا اگر مضاف ہو تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، جیسے یا عبد اللہ، یا حرف ندا، عبد مضاف، اللہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا پڑھیں گے آپ؟ یا عبد اللہ، قاعدہ یہاں پڑھ لیے۔ کبھی اگر آپ یا عبداللہ پڑھ دیتے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ پڑھی لکھی جاہلہ ہے، عالمہ نہیں کہیں گے آپ کو۔ یا رسول اللہ، کیا بولیں گے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، و یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ ایسے بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا رسول اللہ میں رسول منادا مضاف ہے، یا حبیب اللہ میں حبیب منادا مضاف ہے، لہذا اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ منصوب۔ یا رسول اللہ اگر خدا نخواستہ بول دیا آپ تو آپ پڑھی لکھی جاہلہ کہلائیں گی، یاد رکھیے گا۔ او مشابہا للمضاف، یا مشابہ مضاف ہو، مضاف نہ ہو مگر مضاف کے ساتھ مشابہت ہو، جیسے یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، ٹھیک ہے؟ یا طالعا جبلا، اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں، چونکہ طالعا کا معنی جبلن کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، جس طرح مضاف کا معنی بغیر مضاف الیہ کے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح یہاں طالعن کا معنی جبلن کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ یا طالعن چڑھنے والے، کہاں چڑھنے والے، مضاف الیہ کو یہاں بیان کرنا پڑے گا، تو یہ مشابہ مضاف ہے، لہذا اس کو کیا پڑھیں گے؟ منصوب۔ اور نکرۃ غیر معینۃ، یا نکرہ غیر معینہ ہو، منادا نکرہ غیر معینہ ہو تو وہ بھی منصوب ہوتا ہے، کقول الاعمی، جیسا کہ اندھے کا قول، یا رجلا خذ بیدی۔ ارے نکرہ تو غیر معین ہوتا ہی ہے، مگر یہاں کیا کریں؟ نکرہ غیر معینہ ہو، یہ نکرہ کی غیر معینہ صفت لانا کیسا؟ تو دیکھیے نکرہ تو خیر غیر معین ہوتا ہی ہے، لیکن اندھے کے لیے اور بھی وہ غیر متعین ہے، تو گویا تاکیداً ایسا کہا۔ اندھا تو کسی کو متعین طور پر کہہ نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ نکرہ اور غیر معین ہے۔ یا رجلا خذ بیدی، دیکھیے رجل نکرہ ہے لیکن یا حرف ندا کے ذریعے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، ہم اور آپ کسی کو بلا، اے آدمی، اے آدمی، میں آپ کو بلا رہا ہوں، اے رجل، تو معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن اندھا کے لیے یہ غیر معین ہے چونکہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا رجلا خذ بیدی، تو یہ رجلا منادا
نکیرہ غیر معینہ ہے، اس کے لیے یہ منصوب ہے۔ اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ، اندھا کہیں گر رہا ہے، راستہ چل رہا ہے، پکار رہا ہے، کوئی ہے جو میرا ہاتھ پکڑے؟ ٹھیک ہے نا، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ۔ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، اور اگر منادہ معرف باللام ہو، الف لام کے ساتھ ہو، تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأۃ۔ اب اگر معرف باللام ہے منادہ تو اس کے شروع میں ایو اور ایتن اگر ہے تو بیچ میں ہا بھی آئے گا، یا ایھا الرجل کہیں گے اور یا ایتھا المرأۃ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ ترخیم المنادہ، اور ترخیم منادہ بھی جائز ہے، ترخیم منادہ بھی جائز ہے۔ ترخیم منادہ کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِ تخفیف، اور وہ اس کے آخر میں حذف کرنا ہے تخفیف کے لیے۔ کس کے لیے؟ تخفیف کے لیے۔ بین سطور نیچے کے لکھا لا لقانون تصریفی، تصریفی ولا سماع لغوی، نہ تو قانون تصریف کی وجہ سے اور نہ سماع لغوی کی وجہ سے، بلکہ تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے منادہ کا آخری حرف کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ترخیم منادہ، ٹھیک ہے۔ کما تقولو، جیسا کہ آپ کہیں گے، فی مالکن یا مالو، وہ فی منصور یا منصو، وہ فی عثمانہ یا عثمو، جیسا کہ آپ مالکن میں یا مالو کہیں گے، منصورن میں یا منصو کہیں گے، اور عثمان میں یا عثمو کہیں گے، ٹھیک ہے نا، آخری والے حرف کو حذف کر کے بولیں گے۔ وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمِ الضَّمُّ وَالْحَرَكَةُ الْأَصْلِيَةُ، اب جب منادہ کے آخری حرف کو حذف کر دیے، ترخیم منادہ بنا دیے، تو اعراب کون سا پڑھیں گے؟ تو صاحب ہدایت النحو فرماتے ہیں منادہ مرخم کے آخر میں ضمہ اور حرکت اصلیہ دونوں جائز، ضمہ اور حرکت اصلیہ دونوں جائز۔ کما تقولو، مثال دیکھیے تو سمجھ میں آئے گی، کما تقولو، جیسا کہ آپ یا حارسو میں یا حارو و یا حارے کہیں گے، یا حارسو ہے نا۔ اب اس کو منادہ مرخم کرنا ہے تو سا کو حذف کر دیا آخری والے حرف کو، اب بچا کیا؟ حارے۔ اب اس کو حارے بھی پڑھ سکتے ہیں، حارو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ضمہ بھی اور حرکت اصلیہ بھی۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ ضمہ اس لیے پڑھیں گے کہ وہ منادہ مفرد معرفہ ہے، اس لیے یا حارو پڑھیں گے، اور حرکت اصلیہ اس لیے پڑھیں گے جب حذف کر دیے سا کو تو آخر میں راہی بچا اور اس کے نیچے زیر تھا تو حرکت اصلیہ پڑھیں گے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ یہاں اس سبق میں آپ کو منادہ کا اعراب یاد رکھنا ہے کہ جس اسم کے شروع میں یا حرف ندا آ جائے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، عبارت کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کو ایک دم زبانی اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ يَا مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا، ایک پھر اچھی بات بتا رہے ہیں آپ کو، اور علم کے ذریعے آپ کے ذہن شریف کو جھنجھوڑ رہے ہیں، غور سے سنو، بڑی اچھی بات ہے، بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ سنو، جان لو، کسی کی جان چاقو سے نہیں، دھیان سے سنو، جان لو۔ ہاں، ایسا نہیں کہنا کہ مولانا عظمت جان لینے کہہ دیا لے لیا، مطلب دل کے کانوں سے سنو، بے شک یا حروف ندا میں سے ہے، کبھی مندوب میں استعمال کیا جاتا ہے، وقد تستعمل فی المندوب ایضا، مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ حروف ندا پڑھے، اب اسی کو کس میں استعمال کیا جاتا ہے؟ مندوب میں۔ مندوب کسے کہتے ہیں؟ بین سطور پر لکھا کسے بر دیگرند، کسی پر رویا جائے، کسی پر رویا جائے
کسی درد مند کی درد کو دور کیا جائے، ہے نا، مندوب اس کو کہتے ہیں۔ مندوب کا معنی مستحب نہیں، مندوب جس پر رویا جائے، درد مند کیا ہوا آدمی۔ لیکن آگے خود لکھ رہے ہیں کہ مندوب کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، جس پر رویا جائے، جو درد مند کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یا حرف ندا مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، درد مند آدمی پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بھی یا، جس پر حرف یا کے ذریعے کیا کیا جائے؟ رویا جائے، یا درد مند کیے ہوئے پر تعصب بیان کی جائے، افسوس بیان کیا جائے۔ او وا، یا وا کے ذریعے، یا کے ذریعے یا پھر واو کے ذریعے افسوس ظاہر کیا جائے۔ کما یقالو، جیسا کہ کہا جائے، یا زیداہ و وا زیداہ، جب کوئی درد مند ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے یا زیدہ وا زیدہ، بڑے افسوس کا مقام ہے، بیچارہ بہت درد مند ہو گیا ہے، بہت تھکا ماندہ ہو گیا ہے، پریشان حال ہو گیا ہے، تو کہا جاتا ہے یا زیدہ وا زیدہ، ٹھیک ہے۔ فوا مختصۃ بالمندوب، تو وا مختص ہے مندوب کے ساتھ، اور یا مشترک ہے ندا اور مندوب کے درمیان۔ یا حرف ندا کے لیے بھی آتا ہے، مندوب کے لیے بھی آتا ہے، لیکن واو یہ حرف ندا کے لیے نہیں آتا، بلکہ کس کے لیے آتا ہے؟ مندوب کے لیے۔ وحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادا، اور مندوب کا حکم، اس عبارت کا حکم اعراب اور بنا میں، معرب اور مبنی ہونے میں منادا کے حکم کی طرح ہے۔ جیسا آپ منادا کا اعراب پڑھے، ویسی مندوب کا اعراب پڑھیں گے۔ آپ نے منادا کا اعراب پڑھا کہ اگر مفرد معرفہ ہو تو مبنی پر ضم ہوگا، علامت رفع پر مبنی ہوگا، تو مندوب بھی ویسی، اگر مضاف ہوگا تو کیا اعراب ہوگا؟ ویسے اس کا بھی۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو اس کا حکم منادا کے حکم کی طرح ہے۔ چلیے یہیں تک یاد کیجیے گا اچھے سے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔